بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ فیضان سنت کا اگلا درس لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اس میں ہم بات کر رہے ہیں وضو کے آداب و مسنونات سے متعلق۔ کل ہم نے ایک شوق دلانے کے لیے دارالعلوم دیوبند کے ایک بہت خوش نصیب طالب علم کا ذکر کیا تھا، ان کو کیسا یہ شوق چڑھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم جیسی نماز اور صحابہ رضی اللہ عنہم جیسا وضو کرنا ہے، اور پھر ان کو کیسے یہ نعمت حاصل ہوئی۔ اب چونکہ ہم نے کل بتایا تھا کہ وضو اچھا تو نماز اچھی، عبادت اچھی، تو وضو کو اچھا بنانے کے لیے وضو کو سنت کے مطابق کرنا ضروری ہے۔ تو آج ہم وضو کے چند آداب و مسنونات بیان کرنے چلے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں کہ وضو کرنے سے پہلے اس بات کو آپ ذہن میں بٹھائیں کہ جس ذات کے لیے طہارت حاصل کر کے اس کے روبرو پیش ہونا ہے، اس کی ہیبت، اس کا دبدبہ اور اس کا استحضار، یہ چیز آپ کے ذہن میں ہو کہ جس اللہ کے لیے اس وضو کے ذریعے سے جس اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس اللہ کا استحضار ابھی سے شروع کیجیے۔ یعنی وضو کرنے کے ساتھ ساتھ ہی اس اللہ کا دھیان ابھی سے لگائیے۔ یہ نہیں کہ وہ فلاں ادھر والا کیا کر رہا ہے، ادھر والا کیا کر رہا ہے، اس سے یہ بات، اس سے وہ نہیں، ان چیزوں کو ختم کیجیے، ان چیزوں کو مسجد کے باہر چھوڑ دیجیے۔ اور اگر آپ گھر پر بھی وضو کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزوں کو وہاں وضو سے پہلے چھوڑ دیجیے۔ سب سے پہلے کام اس کو کیجیے، اللہ کی ذات عالی کا استحضار، اس کا دھیان دماغوں میں بٹھائیے۔ جب وضو اس کے دھیان کے ساتھ ہوگا تو نماز میں کیا مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ اچھا، آگے ہے حتی الامکان باوضو رہنے کا اہتمام کیا جائے، جہاں تک ہو سکے ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسرے ہے کہ پانی میں اسراف نہ کیا جائے، پانی بہت زیادہ نہ بہایا جائے، کہ پانی کا زیادہ بہانا گناہ کبیرہ میں سے شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ فضول خرچی ہے اور فضول خرچی حرام ہے، اور چاہے وہ وضو اور غسل کا پانی ہی کیوں نہ ہو، چاہے استنجے میں ہی کیوں نہ ضرورت سے زیادہ پانی بہایا جا رہا ہو، وہ بھی اسراف ہے، فضول خرچی ہے، جو کہ فضول خرچی حرام ہے۔ لہذا وضو میں بھی جو آپ وضو کر رہے ہیں، ایسے ہی غسل میں بھی اور ایسے ہی استنجے میں بھی، ایسے ہی کپڑوں کی صفائی اور دوسرے گھر کی صفائی یا جو بھی آپ جس میں، ہر صورت میں پانی کا اسراف نہ کیا جائے۔ دیکھو کتنے مزے کی بات بتاؤں، آج دنیا کہہ رہی ہے پانی کو بچاؤ، آج دنیا کہہ رہی ہے پانی ایک قیمتی شے ہے، پانی کو بچاؤ۔ میں آپ کو بتاؤں، کائنات میں سب سے پہلی آواز لگانے والے پانی کو بچاؤ، یعنی پانی ایک قیمتی چیز ہے، پانی کو فالتو نہیں بہاؤ، پانی کو فالتو بہانے سے روکنے والی سب سے پہلی آواز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ سب سے پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو فالتو بہانے سے روکنے کی تعلیم دی ہے۔ کس وقت میں؟ جبکہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ باتیں ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور صداقت کی دلیل۔ ایسی لاکھوں کروڑوں باتیں ہیں، یہ تو ایک بات میرے ذہن میں آئی تو میں نے آپ کو عرض کر دی۔ اچھا جی، آگے ہے قبلہ رخ ہو کر وضو کرنا۔ کوشش کی جائے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے وضو کیا جائے۔ اگلا، وضو کے وقت نیت کرنا۔ دیکھو اتنی ساری باتیں بتانے کے بعد میں نیت کا نمبر آیا ہے۔ ہم لوگ شروعات نیت سے کرتے ہیں، لیکن نیت سے پہلے بھی کچھ چیزیں ذکر کی گئی ہیں یہاں۔ تو اب نیت کیجئے کہ میں وضو کر رہا ہوں۔ تو اگر آپ نے وضو کی نیت کیے بغیر ہی اعضائے وضو کو دھو لیا، وضو تو آپ کا ہو گیا، لیکن وضو کا ثواب نہیں ملا، کیونکہ آپ کا وضو کرنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، اور ٹھیک ہے وہ آپ کے اعضائے وضو دھل گئے۔ اس لیے اگر عبادت کا لطف لینا ہے، عبادت ثواب کے اعتبار سے، تو عبادت سے پہلے نیت کی جائے، ایسے ہی وضو سے پہلے وضو کرنے کی نیت کی جائے۔ اگلا ہے، کہتے ہیں صاف ستھری جگہ پر وضو کرنا۔ صاف ستھری جگہ ہونی چاہیے جہاں آپ وضو کریں۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر وضو کرنا۔ یہ سب مسنونات ہیں، ان کے حوالے جات بھی یہاں لکھے ہوئے ہیں، قریب کے لمبے ہونے کی وجہ سے میں حوالوں کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، ورنہ یہاں حوالے بھی اس کتاب کے اندر، میرے سامنے جو کتاب ہے اس کے اندر موجود ہیں۔ 8ویں نمبر پر یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ داہنی طرف سے شروع کرنا۔
दाहिनी तरफ यानी पहले सीधा हाथ धोना फिर उल्टा हाथ धोना, ऐसे ही हर अज़्व में पहले दाईं तरफ से धोना फिर बाईं तरफ से धोना, ये। अच्छा, तरतीब से वुजू करना। तरतीब मतलब पहले हाथों को धोया है आपने, फिर कुल्ली की है, फिर नाक में पानी डाला है, फिर चेहरे को धोया है, फिर हाथों को धोया है, फिर मसा किया है, फिर पैरों को धोया है। इस तरह से तरतीब से करना है। ये नहीं कि वो पता चला पहले पैर धो लिए, पहले कुछ और धो लिया। ठीक है, वुजू से हो जाएगा, लेकिन ये सुन्नत नहीं है, सुन्नत के खिलाफ होगा। अच्छा, आज़ाए वुजू को मल मल कर धोना, ताकि किसी बाल की जड़ में भी कोई जगह सूखी न रह जाए, इसलिए आज़ाए वुजू को मल मल कर धोना। और सबसे बढ़कर बात यह है कि ये चूँकि ये मसनूनात में से हैं ये सारी की सारी चीज़ें, इसलिए बहरहाल इनका एहतमाम करना चाहिए। इसको भी सुन्नतों में शुमार किया गया है। अच्छा, अगला है कि अच्छी तरह से वुजू करना। अगर वुजू अच्छा है तो इबादत अच्छी है, वुजू अच्छा नहीं तो इबादत भी अच्छी नहीं है, नहीं हो सकती। इबादत के अच्छे होने का ताल्लुक वुजू के अच्छे होने से है। अच्छा जी, अगला है, कहते हैं वुजू करते वक्त दुनियावी बातें न करना। इसके आगे कहते हैं कि वुजू से पहले 3 मरतबा हथेलियों को धोना। वुजू से पहले यानी जब आप वुजू की शुरुआत कर रहे हैं तो 3 मरतबा हथेलियों को धोना, हथेलियां। अच्छा, इसके मुताल्लिक हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने वुजू का पानी मंगवाया और वुजू किया तो 3 मरतबा अपनी हथेलियों को धोया। फिर आखिर में फरमाया, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह वुजू करते हुए देखा है। और इसको बुखारी में नकल किया गया है। ये हवाला मैंने इसलिए पढ़ दिया है ताकि थोड़ा इस पर आप उलझे नहीं। अच्छा जी, चलिए, और भी कुछ सुन्नतें जिक्र की गई हैं आगे, वो हम इंशाल्लाह कल अल्लाह ने चाहा तो कल इंशाल्लाह जिक्र करेंगे, ताकि क्लिप बहुत लंबी ना हो। तो वुजू सीखने के लिए पहले आज की क्लिप देखिए, फिर कल का इंतजार कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह, हमारे पैगाम को सब तक पहुंचाने में मुआविन बनिए। ऐसे ही हम मौका ब मौका मुख्तलिफ अमाल की सुन्नतें आपको सिखाते रहेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।